بے اولاد رہے، میری نسل وارث نہ رہے، اور ان کے وارث اور ان کی پتہ کسی اور کے سامنے بنوائی جائے. دو تصویر صورت اخلاص بے اولادوں کے لیے، بے اولادوں کے لیے، اور ان ہستیوں کو ہدیہ کریں جن کی انبیاء کون؟ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں. تو یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں، یہ روحیں دعائیں کرتی ہیں. یہ ہمارا جو خاتم خاجگان ہے، یہ ابھی ہمارا خاتم خاجگان، یہ یہی تو ہے. آپ جو پڑھتے ہیں یہ ذکر خاص جسے خاتم خاجگان کہتے ہیں، یہ پڑھ کے ہم اپنے شجرہ کے تمام اولیاء صلحاء آل رسول اہل البیت ان کی ہدیہ کرتے ہیں، پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اگلا پیکج، جو بندہ حیا چاہتا ہو، حیا دل کے اندر آخری درجے کا، ایمان کی اعلیٰ سطح، حیا کی اعلیٰ سطح، اور تقوی کی اعلیٰ سطح، طہارت کی اعلیٰ قسم، اعلیٰ درجے کا چاہتا ہو، وہ دو تصویر پڑھ کے حضرت عثمان ذی النورین کی روح کو ہدیہ کر. جو نیک کی غلاظتوں، خباثتوں، نجاستوں سے نکلنا چاہتے ہیں، عمل کی عمر متنسع، مستقل مزاجی پیدا کر، مستقل مزاجی پیدا کر، مستقل مزاجی. اگلی سال اولاد کے مسائل کے لیے، اولاد کے مسائل. ایک تو میں نے کہا کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، ایک ہے جن کی اولاد ہو گئی ہے، بے روی کا شکار ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وہ اولاد کے مسائل کے لیے دو تصویر پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان سے عرض کریں کہ سرکار ان کو سمجھائیں، اگر انسان کے بچے نہیں بنتے تو تمہیں سے سمجھائیں. تجربے ہیں، بڑے تجربے. گھر کے جھگڑے، گھر کی الجھنیں، گھر کی ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر دو تصویر صبح شام سورت اخلاص کی، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا الجھن، کسی کی کیا تکلیف. آپ میں سے جو جس مثلا کسی کی بے اولادی ہے تو وہ بے اولادی والی 200 پڑھ لے، کسی کی اولاد ہے لیکن اولاد کے اندر نافرمانی ہے تو وہ یہ پڑھ لے. کوئی ایمان، حیا، اخلاق اور بہت زیادہ تقویٰ چاہتا ہے تو وہ یہ 200 دفعہ پڑھ کے عثمان والا عمل کر لے. اور کسی کے گھر میں سکون، زندگی میں چین، اور میاں بیوی بہن بھائی آپس میں محبت چاہتا ہے، 200 دفعہ پڑھ کے وہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت عائشہ اور اپنی والد کی بارگاہ کی خدمت میں پیش کرے. پھر گھر میں سکون اور چین دے، گھر میں سکون اور چین دے. اور بھی ہیں بہنیں دیکھ میرے پاس، مالدار بننے کے لیے 3 انبیاء، نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور مالدار بھی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور کنگ بھی تھے، اور خزانوں کے مالک بھی تھے. ایک داؤد، ایک سلیمان اور ایک یوسف علیہ السلام. یہ 3 انبیاء تھے. 2 تصویر اخلاص کی پڑھ کے ان انبیاء کی روحوں کو ہدیہ کہ مولا تو شہنشاہ ہے، تو کریم ہے، تو ان کو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اچھا اگر بظاہر دل کا نظر نہ آیا، چھوڑنا نہیں ہے. کیوں؟ رب کا بھیجا ہوا میسج، ہر میسج ریسیو میسج ہے. میرے اللہ کا ہر میسج ریسیو میسج ہے. میرے اللہ کا کوئی میسج ڈیلیٹ میسج نہیں ہے. میرے اللہ کی ہر دعا قبول پہنچتی ہے. یا میرے رب قبولیت کا اسی وقت نظام مقام دکھاتے ہیں یا پھر بچوں کو تمغری دے کے دکھاتے ہیں کہ میرے بندے تو مایوس ہو گیا تھا. کیوں؟ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ تجھے آخرت کا کنگ بناؤ، تو دنیا کا کنگ بننا چاہتا تھا. آپ تجھے آخرت کا بادشاہ بناتا ہوں، اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو یہ میرے پاس نظام ہے. اور ایک میری درخواست ہے، جو بندہ یہ حسرت کرتا ہے اما کا وہ خدمت نہ ہو سکی تھی میں نے کرنی ہے. یہ اگلا پیکج ہے. اما ابا کی وہ خدمت نہ ہو سکی تھی میں نے کرنی تھی. ساس تھی، سسر تھے، میں ان کی وہ خدمت نہ کر
مرزا کا کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی، بڑوں کے گستاخ تھے، مفسد تھے، پیر و مرشد تھے، یا میرا کوئی صاحب کمال، میں ان کی وہ خدمت نہ کر سکا جو کرنا تھا۔ ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ کمیاں ہو گئی، کچھ گستاخیاں ہو گئی، کچھ یہ چیزیں ہو گئی، تو ایسے شخص کو چاہیے وہ 2 تسبیح صبح شام یا دن میں 1 دفعہ سورۃ قل هو اللہ کی پڑھ کے ان کے حقوق عطیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے، ہدیہ کرتا رہے۔ اور بڑا ہدیہ بتاؤ، بڑا ہدیہ بتاؤ، شاہجہاں صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرمائے، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی؟ آیا بڑی دعا فرمائے، تو فرمایا پوری امت کے لیے بیٹھ کے رو اور پوری امت کی آخرت کی دعا مانگ۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 2 تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر پوری امت کو دیں، پھر اپنا آپ کو دیں، پھر ساس سسر کو یا آپ کی بیوی کوئی عزیز کسی کو دیں، پہلے پوری امت کو دیں۔ ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا